بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 12 نومبر 2021 بروز جمعہ ہم ایک نئی کتاب کو شروع کرتے ہیں جو ہمارے انتہائی قابل قدر استاد محترم فضیلۃ الشیخ الدکتور موسیٰ العراقی الشہابی حفظہ اللہ ورعاہ کی لکھی ہوئی ہے، اور کتاب کا نام ہے الاسالیب الادبیۃ فی الکتابۃ العربیۃ، عربی کتابت میں ادبی اسلوبیں۔ الاسالیب الادبیۃ، اسالیب یہ جمع ہے اسلوب کا، اور اسلوب کہتے ہیں ایک خاص طرز، ایک خاص طریقے، ایک خاص نہج کو۔ تو گویا اس کتاب کے اندر مختلف قسم کے اسالیب، جو ادبی اسالیب ہوں گے اس کو ہم پڑھیں گے۔ فرض کریں آپ نے کسی سے کوئی بات کہنی ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نارمل، سمپل، بالکل سیدھی سی بات کہہ دیں ان سے۔ جیسے آج ہم پڑھیں گے اسالیب و تعارف کی اسلوب ہے۔ تو کسی سے آپ نے کسی کا تعارف لینا ہے تو اس کے لیے آپ ان کو کہیں کہ عرفنی علی نفسک، مجھے اپنا تعارف کراؤ۔ اب یہ جملہ صحیح ہے، لیکن یہ ادبی جملہ نہیں ہے، اس میں اسلوب نہیں ہے، وہ خاص ذوق نہیں ہے اس میں استعمال ہوا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس جملے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، اس جملے میں فصاحت اور بلاغت پیدا کرنے کے لیے آپ کو ان ادبی اسالیب کو استعمال کرنا ہوگا۔ تو آج ہم پہلے تعارف سے متعلق کچھ اسالیب پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تعبیرات ہیں شروع میں۔ تو پہلا تعبیر ہے ایسعنی ان اتعرف علی اسمک، ایسعنی حمزہ للاستفہام، یسعنی کیا مجھے اس کی گنجائش ہے، ان اتعرف علی اسمک کہ میں آپ کے نام کو پہچان سکوں۔ اب دیکھیں اس میں ایک حسن آ گیا، اس میں ایک خوبصورتی آ گئی کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی سے کہیں کہ اپنا نام بتاؤ، قل لی ما اسمک، ما اسمک، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ شارٹ کٹ جملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اسے اس اسلوب میں، اس انداز سے، اس طریقے سے آپ اس کے سامنے بیان کر لیں کہ اس کو اچھا لگے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس اسالیب کا خیال کرنا پڑے گا۔ تو پہلا اسلوب جو ہے یا پہلا تعبیر وہ ہے ایسعنی ان اتعرف علی اسمک، کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں آپ کے نام کو پہچان سکوں۔ اچھا، اسی چیز کو تعارف سے ہی متعلق ہیں ساری تعبیرات، تو اگر اسی کو دوسرے انداز میں آپ کہنا چاہیں ان سے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایمکننی ان اتعرف علی حضرتک، کیا ممکن ہے میرے لیے کہ میں آپ کی حضرت کو پہچان لوں۔ آپ کی حضرت سے مراد یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو، آپ کو پہچان لو، آپ کا تعارف مجھے ہو جائے۔ ایمکننی کیا ممکن ہے میرے لیے، ان اتعرف کہ میں پہچان لوں، علی حضرتک آپ کی حضرت کو، یعنی آپ کو میں پہچان لوں تو کیا ممکن ہے میرے لیے۔ اب اس طرح سے آپ اگر کہیں عرب لوگوں سے بات کریں گے تو ان کو بڑا اچھا لگے گا، وہ سمجھیں گے کہ یہ شخص بڑا مؤدب ہے، اس نے ادب پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے حل لی ان اتعرف علی شخصیتک، کیا میرے لیے اس کی اجازت ہے، حل کیا لی ہے میرے لیے، یعنی میرے لیے اس کی گنجائش ہے، میرے لیے اس کی اجازت ہے، ان اتعرف علی شخصیتک کہ میں آپ کی شخصیت کو پہچان لو، آپ کا تعارف مجھے ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسرے سے تعارف لینے کے متعلق یہ جملے ہیں۔ اچھا، آپ
آپ کو اگر کوئی اس طرح کی تعبیر سے جملے یعنی اس طرح کی تعبیر سے یہ سوال آپ سے کرے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یطیب لی ان اعرفک نفسی فانا فلان، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں، میں فلان ہوں۔ یطیب لی، مجھے اچھا لگتا ہے، ان اعرفک نفسی، کہ میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں، فانا فلان، میں فلان ہوں۔ یسعدنی ان اعرف شخصیتک المرموقہ، یسعدنی کا معنی ہے کہ مجھے خوش کرے گا، ان اعرف شخصیتک المرموقہ، کہ آپ کی بلند شخصیت کو میں پہچان لو، آپ کی جو شخصیت ہے بلند اونچی شخصیت، اس کو میں پہچان لو، اس سے مجھے خوشی ہوگی، سعادت میں سمجھوں گا اس میں۔ تو یسعدنی ان اعرف شخصیتک المرموقہ، مرموقہ کا معنی ہے بلند و بالا، آپ کی بلند و بالا شخصیت، اس کا تعارف مجھے ہو جائے، اس سے مجھے خوشی ہوگی، سعادت ملے گی۔ یسرنی ان اتعرف علی حضرتک الکریمہ، یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ مجھے خوش کرے گا، السرور من السرور، خوش کرے گا کہ میں آپ کی کریم حضرت، یعنی آپ کی کریم شخصیت، اس کا مجھے تعارف حاصل ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہ جو ایک معزز اور مکرم شخصیت ہے آپ کا تعارف مجھے حاصل ہو جائے۔ تو دیکھیں، یسرنی ان اتعرف علی حضرتک الکریمۃ، یہ سب جتنا بھی ہے یہ سب ایک اسلوب ہے اور ادبی اسلوب ہے، ایک بہترین اسلوب ہے۔ یشرفنی ان نتعارف، یشرفنی ان نتعارف، مجھے شرف بخشے گا یہ بات، مجھے شرف بخشے گی یہ بات کہ ہم تعارف کر لیں، ٹھیک ہے؟ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں یشرفنی ان اتعرف علی اسمک الکریم، میرے لیے شرف کی بات ہوگی، مجھے شرف ملے گی اس بات سے کہ میں آپ کے نام کریم کو، اسم کریم کو، یا آپ کے اسم گرامی کو میں پہچان سکوں، اس کا تعارف مجھے ہو جائے۔ اچھا، آپ اسی جملے کو، اسی تعبیر کو ایک نئے انداز سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، ان التعرف علیک لہو شرف لی فہل لی ذلک، آپ کا تعارف حاصل ہونا، آپ کا پہچان مجھے حاصل ہونا، یہ میرے لیے شرف ہوگی، فہل لی ذلک، کیا میرے لیے اس کی گنجائش ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعارف مجھے ہو جائے تو یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی، تو کیا آپ مجھے اپنا تعارف کرا لیں گے؟ اتشرف بمعرفتک فہل یطیب لک ذلک، میں شرف حاصل کرتا ہوں یا شرف محسوس کرتا ہوں، بمعرفتک، آپ کی تعارف سے، آپ کی پہچان سے مجھے شرف ملے گی، آپ کے پہچان سے، فہل یطیب لک ذلک، کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گئے تعارف سے متعلق جملے، کہ کسی کو اگر آپ نے ان سے تعارف لینا ہو تو کیسے لیں گے، اور اپنا تعارف کرانا ہو تو اس کے لیے بھی ایک جملہ ہم نے پڑھا کہ یطیب لی ان اعرفک نفسی فانا فلان، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں، میں فلان ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آخری جو جملہ ہے، تعرف الی الخیر حیث ما کان یعرفک الناس بہ اینما کنت، یہ تھوڑا اس معنی سے مختلف ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تعرف الی الخیر حیث ما کان، خیر کی معرفت حاصل کر لو جہاں کہیں بھی خیر ہو، خیر جہاں کہیں بھی ہو آپ کو اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ یعرفک الناس بہ، لوگ آپ کو اسی خیر کے ساتھ آپ کو پہچان لیں گے، اینما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہو، آپ جہاں کہیں بھی ہو، اگر آپ خیر کے کام کرتے رہتے ہیں، آپ کا واسطہ اور تعلق خیر کے کاموں سے ہیں، تو لوگ بھی آپ کو پہچان لیں گے، لوگوں کو پہچان ہوگی آپ کی کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے، خیر والا آدمی ہے، صالح آدمی ہے، آپ بھلے جہاں کہیں بھی رہے۔
تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جملوں کو آپ نے پکا یاد کرنا ہے۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے نام کو یاد رکھتا ہے اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے یاد کرنے کے لیے، بغیر ترجمے کے۔ ترجمہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، اور یاد کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو اسی انداز سے جس طرح لکھے ہوئے ہیں، ایسعنی ان اتعرف علی اسمک، ایمکننی ان اتعرف علی حضرتک، هل لي ان اتعرف على شخصيتك، يطيب لي ان اعرفك نفسي فانا فلان، يسعدني ان اعرف شخصيتك المرموقة، يسرني ان اتعرف على حضرتك الكريمة، يشرفني ان نتعارف، یا پھر آپ کہیں گے يشرفني ان اتعرف على اسمك الكريم، ان التعرف عليك لهو شرف لي فهل لي ذلك، اتشرف بمعرفتك فهل يطيب لك ذلك۔ یہ جو 9 جملے ہیں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے استعمال کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں، الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی دوست احباب ہیں، طلبہ ہیں خاص طور سے، ان سب کا تعلق ہے عرب لوگوں سے، عرب دوستوں سے۔ تو آپ نے ان کو ایک ایک کر کے، فرض کریں 9 دوستوں کو میسج کر لیں، اور ہر ایک کو الگ الگ انداز سے آپ اس کے سامنے اس جملے کو استعمال کر لیں۔ اور سب سے مراد یہ ہوگا کہ آپ سب کا تعارف لینا چاہتے ہوں گے، لیکن اس تعارف لینے میں آپ کو موقع ملے گا ان جملوں کے استعمال کا۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اس طرح سے کر لیں۔ پھر آگے تمرین ہے، اس کو آپ نے ضرور حل کر لینا ہے۔ ہات 5 جمل مستعملا فيها التعارف بصيغ مختلفة، 5 جملے آپ لاؤ کہ اس میں آپ تعارف سے متعلق یہ جملے آپ نے استعمال کیے ہوں، لیکن مختلف صیغوں سے، مختلف تعبیرات سے۔ اب اس کو آپ نے لکھ کر کیا کر لینا ہے کہ کمنٹ میں آپ نے لکھ لینا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں ضرور اس کو دیکھ لوں گا، اور اس کی تصحیح جہاں ضرورت ہوگی تو میں تصحیح بھی کر لوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اس طرح کے جملے اپنی طرف سے بھی کچھ بنانے کی کوشش کر لیں کہ اس میں تعارف کے جملے ہو، تعارف سے متعلق ہو۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، اسلوب فی التعارف، اسالیب التعارف، تعارف کے اسلوب ہے۔ تو مختلف قسم کی تعبیرات ہیں جو ہم نے پڑھ لی، تقریباً 9-10 تعبیرات ہیں، اس کو آپ نے پکا یاد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس کے بعد والے سبق الامر و جوابہ اس کو لے لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ضرور گزارش کروں گا کہ ان تمرینات سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے، یا عربی سے متعلق حریت کے ساتھ بالکل کوئی بھی آپ کا سوال ہے، کوئی جملہ ہے اردو میں آپ اس کا تعبیر کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور اس کو کمنٹ میں لکھ لیں، اور انشاءاللہ ہم اس کا جواب آپ کو دے دیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔